ایک افسانہ پیش کر رہا ہوں۔ نام ہے ٹوٹے ہوئے لوگ۔ روپ چند کو کراچی پہنچ کر امرتا رام پریتم داس روڈ پر عبد الرحمان سومرو کا گھر تلاش کرنا تھا۔ روپ چند کراچی میں ہی پیدا ہوا تھا۔ رحمان سومرو اس کے بچپن کا دوست تھا۔ دونوں ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ روپ چند کے باپ خوب چند کی دوستی رحمان سومرو کے باپ الہی بخش سومرو سے تھی۔ دونوں شکارپور کے رہنے والے تھے۔ دونوں کی پشتیں شکارپور میں تھیں۔ دونوں کی زمینیں شکارپور میں تھیں اور دونوں کے مکان کراچی میں بھی تھے۔ خوب چند کا کراچی میں کپڑوں کی آڑھت کا کام تھا اور الہی بخش کراچی کے سندھ یونیورسٹی میں سندھی کا استاد تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے روپ چند ٹاور کے قریب کٹرک بلڈنگ کے ساتھ دریا لال جیون داس بلڈنگ میں رہتا تھا اور رحمان سومرو امرتا رام پریتم داس روڈ کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ اسے تو ایسا ہی لگا تھا جیسے پاکستان یکایک بن گیا، پھر زندگی ایک عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ ہندوستان سے مہاجر کراچی آنے لگے۔ آہستہ آہستہ زندگی کے غیر محفوظ ہونے کا احساس ہونے لگا۔ ایسے ہی وقت میں جب ہندو مسلم فسادات کے فوراً بعد سارا پریوار ہندوستان جانے کو تیار بیٹھا تھا تو اس کی 16 سالہ بہن کلپنا کا اغوا ہو گیا۔ زندگی جیسے رک گئی تھی۔ وہ تو چھوٹا تھا، 8-10 سال کی عمر بھی کیا ہوتی ہے۔ اسے تو یہی یاد تھا کہ ماں اور دادی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خوب چند اور الہی بخش دن رات کلپنا کی تلاش میں لگے رہے۔ پھر پتہ لگا تھا کہ وہ حیدرآباد میں ہے اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا گیا ہے۔ وہ وڈیرے ستار جوکھیو کے بیٹے موسیٰ جوکھیو کی بیوی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کلپنا سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ زندگی درد سے بھری ہوئی ایک طویل چیخ بن کر رہ گئی۔ اس کے باپ نے سندھ دھرتی کی تھوڑی سی مٹی ایک شیشی میں بھر لی۔ بوجھل دلوں کے ساتھ روتے ہوئے کماڑی سے سمندر کے راستے وہ لوگ بمبئی چلے آئے تھے۔ پھر اس نے کبھی بھی ماں جی کو خوش نہیں دیکھا۔ ان کی ہنسی بھی جیسے ایک طرح کی فریاد بن گئی تھی۔ دادی کلپنا کو یاد کرتے کرتے ایک دن مر گئی تھیں۔ ماں کی بات سچ تھی، کلپنا اگر مر جاتی تو صبر آ جاتا، مگر اس کا اغوا ہوا تھا، اسے زبردستی مسلمان بنا لیا گیا تھا، اسے زبردستی نکاح میں لے لیا گیا تھا۔ بھولنے کی ہر کوشش رات کی سسکیوں میں بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا صرف ان کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا، ہزاروں مسلمان ہندوستان سے پاکستان جاتے ہوئے قتل ہو گئے۔ نہ جانے کتنی مسلمان عذراؤں اور زبیداؤں کو اغوا کر کے زبردستی کلپنا بنا لیا گیا تھا، اور وہ بھی کلپنا کی طرح کسی کے گھر میں بیوی یا باندی بن کر رہ گئی تھیں۔ بمبئی میں کلیان کے فوجی کیمپ میں دوسرے سندھی شرنارتھیوں کے ساتھ آ کر وہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ جلد ہی جگہ کا نام الہاس نگر ہو گیا۔ مہاراشٹر کی حکومت نے اپنی طرف سے سہولتیں پہنچائی تھیں، مگر مہاجر تو پھر مہاجر ہی ہوتا ہے۔ نہ زمین اپنی، نہ صوبہ اپنا، نہ زبان اپنی۔ مذہب بھلے ایک ہو، مگر مذہب میں شدید نفرت کو دبانے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ لوگ سندھی کہلاتے تھے، اور ان سب لوگوں نے اگر کھلی نہیں تو ڈھکی چھپی نفرت ہی کی جاتی تھی۔ روپ چند کے باپ خوب چند نے یہاں بھی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ چھوٹی سی کپڑوں کی دکان سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ کراچی کی بات اور تھی، شہر میں کاروبار تھا۔ ہر سال شکارپور سے آنے والے زمینوں کی آمدنی تھی۔ الہاس نگر میں زندگی آسان نہیں، بہت مشکل تھی۔ اس مشکل کا سامنا سارے مہاجروں کو کرنا پڑا تھا۔ کچے گھر، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، بچوں کے پڑھنے کا مسئلہ، علاقے کا بھتہ، غنڈوں کا ٹیکس۔ سارے سندھی سندھ دھرتی کی مٹی کی بوتل کو دیکھ کر دل میں روتے تھے۔ کسی نے گھر میں سندھو دریا کا پانی رکھا ہوا تھا، کسی نے سندھ کے کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں، کسی نے کراچی کے مکان کی چابی رکھی ہوئی تھی۔ ایک تعلق تھا جو ٹوٹا نہیں تھا۔ کلپنا ان کی بیٹی تھی، اس کی بہن تھی۔ بچپن ساتھ ساتھ گزرا تھا۔ کلپنا نے اسے مارا بھی تھا، چوما بھی تھا، جھٹی مٹھی اس سے روٹھی بھی تھی، اسے منایا بھی تھا۔ اسے ایک مہربان چہرہ
یاد تھا، ایک گرم گرم گود یاد تھی، اپنے چہروں پر بوسوں کی بارش یاد تھی۔ جب ماں جی اور پتا جی اسے ڈانٹتے تھے تو کلپنا کی باہوں میں چھپ جایا کرتا تھا۔ وہی کلپنا سندھ کے شہر حیدرآباد میں کہیں رہ رہی تھی، کسی مسلمان کے گھر میں اس کی بیوی بن کر۔ گھر میں باندھی کی طرح، شاید مسلمان ہو کر وہ 50 سال کے بعد اسی پل گھر میں باندھی کی طرح شاید مسلمان ہو کر وہ 50 سال کے بعد اسی کلپنا کی تلاش میں کراچی آیا تھا۔ بمبئی میں زندگی نے بہت دھوکے دیے تھے۔ لاکھوں شرنارتھیوں کی طرح ان لوگوں کی زندگی بھی گزر گئی تھی۔ آزادی کے بعد جو بھی آئے دہلی میں یا صوبے کی حکومت میں، انہوں نے سب خواب جگائے تھے اور بھیانک تعبیریں دکھائی تھیں۔ یہ کیسا ہندوستان تھا؟ بھارت ماتا، گاندھی کا خواب، اشوکا کی حکومت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، جہاں کروڑوں انسان روڈ پر بھوکے سے سوتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، جن کے پیروں میں نہ چپل ہے اور جن کے بچوں کے ہاتھوں میں نہ قلم ہے اور نہ کوئی کتاب، جہاں لڑکیاں گڑ کی بوریوں اور چاول کی تھیلیوں کی طرح بیچ دی جاتی ہیں، چکلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تاج محل ہوٹل سے لے کر بمبئی کی کچی آبادیوں تک۔ اس نے سوچا تھا جب وہ رحمان سمرو سے ملے گا تو اسے کیا بتائے گا، کیسے بتائے گا کہ پتا جی کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دادی تو کلپنا کا جاپ کرتی ہوئی اور مسلمانوں کو بد دعائیں دے دے کر ایک دن خاموشی سے مر گئی تھی، اور پتا جی کو کانتی کا غم لے مرا تھا۔ پتا جی کو کانتا کا غم لے مرا تھا۔ کانتا اس سے چھوٹی تھی، کلپنا کی طرح ہی خوبصورت، چنچل، نٹ کھٹ، گھر کے غمزدہ ماحول میں ایک رحمت کے فرشتے کی طرح۔ اس کا چلنا جیسے جل ترنگ تھا، اس کی باتیں جیسے گیتا کے بول۔ ایسا لگتا تھا جیسے اجنتا کے غاروں میں کسی ناری کی تصویر میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ چھم سے ان کے آنگن میں اتر آئی تھی۔ اسے ہر ایک کا پیار ملا تھا۔ الاس نگر کی غربت، روزمرہ کی زندگی میں کشمکش، پتا جی نے، ماتا جی اور خود اس نے کانتا کو سب کچھ دیا تھا۔ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ غریب ہیں۔ اچھے اسکول میں پڑھایا تھا، اچھے کپڑے پہنائے تھے، اچھے کالج میں داخلہ دلایا تھا۔ پھر اس نے تو ایک لوہے کی دیوار کی طرح اس کی حفاظت کی تھی۔ شراب پی کر مست ہو جانے والوں سے کانتا کو بچانا آسان نہیں تھا۔ روزانہ کی جدوجہد تھی۔ اس کی خوبصورتی سارے پریوار کے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ اس کے لیے رشتے کی ہی تلاش تھی کہ یکایک سب کچھ ہو گیا۔ وہ کالج کے کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، بمبئی کی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیت، نہ کوئی بحث، نہ کوئی مباحثہ۔ ان لوگوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے شاید خود ہی سوچ لیا تھا کہ گھر والے ستیش کی ذات برادری میں اس کی شادی کبھی نہیں کریں گے۔ ستیش نے پیار کی قسمیں کھائی ہوں گی، بالی ووڈ کے قصے سنائے ہوں گے، اس کے حسن سے اسے آشنا کیا ہوگا، اسے سمجھایا ہوگا زندگی بہت سندر ہو سکتی ہے، بمبئی میں ہی سمندر کے کنارے خوبصورت سا گھر بھی ہو سکتا ہے، بس کسی طرح فلمی دنیا میں پہنچنے کی دیر ہے۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، کوئی بھی اسے بہکا سکتا تھا۔ زندگی نے بہت جلد بہت سخت پرانی چال دہرائی تھی۔ ایک دفعہ کراچی نہیں تھا، اس دفعہ کراچی نہیں تھا، الاس نگر تھا۔ پاکستان نہیں تھا، ہندوستان تھا۔ کوئی مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا۔ ابھی سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ پھر باپ بیٹا کانتا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بمبئی حیدرآباد نہیں تھا، بمبئی میں الہی بخش بھی نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی تھی۔ وہ دونوں کام کرتے تھے اور کانتا کو تلاش کرتے تھے۔ نہ جانے پولیس والوں نے کتنے ہی روپے کھا لیے۔ ایک دن اس نے کانتا کو دیکھا بھی تھا، ایک بڑی سی گاڑی میں ایک عربی کے ساتھ۔ وہ دیوانوں کی طرح دوڑا، اس ہوٹل کے چپے چپے میں اس نے شور مچایا۔ پھر اس نے کانتا کے دوست ستیش کو دیکھا جس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے خوب مارا، گاندھی جی اور نہرو جی کی تصویر کے سامنے اسے ننگا کر کے ادموا کر دیا تھا۔ حرام زادے، جانتے نہیں ہو ستیش کون ہے؟ نیتا جی کے بیٹے ہیں۔ ان پہ الزام لگاتے ہو تمہاری رنڈی جیسی بہن کو یہ اغوا کریں گے؟ ارے ان کو کمی کاہے کی ہے؟ ساری سرکار ان کی ہے، سارا علاقہ ان کا ہے، دہلی سے بمبئی تک ان کا کام ہے، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم تک ان کی رسائی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دہلی سے بمبئی تک ان کا کیا کام تھا۔ لڑکیوں کا اغوا، فلمی دنیا کا مافیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں دلالی، بیٹا چھوٹا دلال، باپ وزیر تھا، بڑا دلال۔
بڑی مشکلوں سے ہزاروں روپوں کا بندوبست ہوا تھا۔ خوب چند نے پیسے والوں کو رشوت دے کر روپ چند کو آزاد کرایا تھا۔ پھر انہیں کانتا کی لاش ملی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ لوگ لاش لے کر بھی نہیں آ سکے تھے، لاش اس قابل نہیں تھی۔ انہیں تو کانتا کا خط ملا تھا جو اس کی کسی دوست نے اس کے کہنے کے مطابق مرنے کے بعد انہیں بھیجا تھا۔ اس نے معافی مانگی تھی، اس سے دھوکا ہوا تھا۔ ستیش نے اسے اغوا کر کے شادی کا ڈھونگ رچایا، پھر اسے صرف استعمال کیا، اور ایک دن وہ سمجھ گئی کہ آگے کا راستہ بالی ووڈ کا نہیں، بمبئی کے چکلے کو جاتا ہے، اور پیچھے تو اب صرف دیواری تھی۔ اس نے پتا جی سے، ماتا جی سے اور اس سے معافی مانگی۔ گھر میں جیسے موت ہو گئی تھی، ہر کوئی جی بھر کے رویا تھا۔ پتا جی خاموشی سے روتے روتے فالج کی نظر ہو گئے تھے۔ 18 دن اس کی زندگی کے سرکاری اسپتال میں ٹھوکریں کھا کھا کر گزرے تھے۔ گھر پہ پہلے ہی قرضہ تھا، پھر پتا جی کی بیماری، ہسپتال میں کچھ نہیں ملتا تھا، کاغذ کے پرزے ملتے تھے، یہ دوا لاؤ وہ دوا لاؤ، خون کی بوتل، گلوکوز کی بوتل، پیشاب کی تھیلی، پیشاب کی نالی، منہ کا ٹیوب، خون کا ٹیسٹ، ایکس رے۔ انہوں نے سسک کر جان دے دی تھی۔ آخر وقت میں سندھی ایسوسیشن کے کچھ لوگوں نے مدد کی تھی، مگر یہ مدد بھی ایسی تھی جس سے تکلیف دہ زندگی کے ختم ہونے میں کچھ مزید دن لگ گئے۔ پتا جی کے مرنے کے بعد وہ ماتا جی کے گلے لگ کر زار زار رویا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کبھی بھی کانتا کو معاف نہیں کرے گا، نہ اس جنم میں اور نہ کسی اور جنم میں۔ اس نے اس کے لیے جنم جنم کی بد دعا دی تھی۔ اس نے ہندوستان کے اس نظام کو بد دعا دی تھی جس میں لڑکیوں کو اغوا کر کے طوائف بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بد دعا دی تھی جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم کر کے اس کے پورے خاندان کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے سرانے پڑی ہوئی شیشی کو اٹھا کر چوما تھا، جس میں سندھ دھرتی کی میلی میلی مٹی سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ پتا جی کے مرنے کے بعد اس نے جی جان سے دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ماتا جی کے کہنے پر پاروتی سے اس کی شادی ہو گئی۔ زندگی نے ایک تھوڑی دیر کے لیے سکھ کا سانس لیا، پھر نہ جانے کیوں اٹھتے بیٹھتے ماں جی کلپنا کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ان کی بیٹی کلپنا، اس کی بہن کلپنا زندہ تھی۔ سندھ کے شہر حیدرآباد میں نہ جانے کیسی تھی، کتنے اس کے بچے تھے، مسلمان ہونے کے بعد خوش تھی کہ ناخوش، وہ لوگ اکثر اس کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن پاروتی کے کسی رشتہ دار نے خبر دی کہ وہ لوگ پاکستان گئے تھے، حیدرآباد میں کلپنا سے ملے تھے۔ اسے الاس نگر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پاروتی والے نواب شاہ کے رہنے والے تھے۔ نواب شاہ جانے کی جلدی میں کلپنا سے زیادہ خبر نہ لے سکے تھے۔ اس نے اپنی روتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان جائے گا، ایک بار پھر کلپنا کو تلاش کرے گا، اس کی خبر لے گا۔ اس نے دل میں سوچا تھا کہ ماں جی کے مرنے سے پہلے شاید انہیں کوئی اچھی خبر دے سکے۔ کاش وہ ایسا کر سکتا۔ دہلی جا کر پاکستانی سفارت خانے سے ویزا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رشوت اور فارم کی فیس ملا کر پورے 5,000 روپے خرچ ہوئے تھے تو کراچی حیدرآباد کا ویزا ملا تھا۔ شکارپور کا ویزا منع ہو گیا۔ دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر مسلمانوں ہندوؤں کا ہجوم تھا۔ بکھرے ہوئے لوگ، بچھڑے ہوئے لوگ، ٹوٹے ہوئے لوگ، اور ہر کوئی رشوت دے رہا تھا اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے۔ ایک سزا تھی جو پوری کرنی تھی۔ رمیش چاچا نے اسے بتایا تھا کہ بندر روڈ پر سندھ زمیندار سندھ جاگیردار ہوٹل ہے اور میکلور روڈ پر بمبئی ہوٹل ہے جہاں وہ ٹھہر سکتا ہے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے سامنے مندر ہے اور مسافر خانہ۔ کلفٹن اور گارڈن پہ بھی مندر ہے جہاں کچھ جاننے والے ان کے فون نمبر انہوں نے اسے دیے تھے۔ مگر روپ چند کا خیال تھا کہ وہ عبد الرحمن سومرو کا پتہ چلائے گا۔ اسے ابھی تک بچپن کا وہ سومرو یاد تھا، املی کا وہ درخت جس کی ٹھنڈی چھایا کے نیچے وہ لوگ کھیلتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، پھر کھیلنے لگتے تھے۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی۔ اتنے بڑے شہر کراچی میں جہاں امرتا رام پریتم داس روڈ کھو گیا تھا، جہاں پرانی ہوادار اونچی چھت والی پتھروں کی بلڈنگوں کی جگہ پر بمبئی کی طرح سیمنٹ کے جنگل گھر بن گئے تھے، وہاں سے سندھ مدرسے میں جا کر ماسٹر الہی بخش کے گھر کا پتہ مل گیا تھا۔ وہ ایمپریس مارکیٹ کے سامنے
ایک عجیب سی بلڈنگ کی 6ٹھی منزل کے فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ روپ چند کو ایک امپریس مارکیٹ یاد تھی۔ بچپن کی امپریس مارکیٹ کراچی کی خوبصورت ترین جگہ تھی۔ وہ پتا جی کے ساتھ کئی دفعہ یہاں ٹرام پر بیٹھ کے آیا تھا۔ کماڑی سے آنے والی ٹرام بندر روڈ سے ہوتی ہوئی گارڈن روڈ سے مڑ کر امپریس مارکیٹ آتی تھی۔ امپریس مارکیٹ پر ٹرام بدل کر کینٹ اسٹیشن جایا جا سکتا تھا۔ امپریس مارکیٹ سے ہی ٹرام کے ذریعے سولجر بازار، گاندھی گارڈن جا سکتے تھے۔ چاکی واڑہ اور لی مارکیٹ کی ٹرامیں بندر روڈ پر نیپیر روڈ کے راستے سے چلتی تھیں۔ وہ نریندر ناتھ جگن داس ودیالا NJV اسکول کا پڑھا ہوا تھا اور ٹراموں میں بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ امپریس مارکیٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دیکھنے سے جہاں پارسیوں کا آتش کدا نظر آتا تھا، وہاں دور کینٹ اسٹیشن بھی نظر آتا تھا۔ صاف ستھری سڑکیں، گھنٹی بجاتی ہوئی ٹرامیں، گھوڑا گاڑی پر آنے والے گورے گورے یورپین اور کراچی کے پارسی، ہندو، یہودی، کرسچنوں کا امپریس مارکیٹ میں ہجوم۔ وہ پرانا منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ وہ دور کہیں ٹرام کی آواز، نہ کوئی دھواں، نہ کوئی ہاکروں کی غیر قانونی تجاوزات، نہ لوگوں کا ہجوم اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ پرانا منظر نئے منظر میں مل کر بے اختیار سا ہو گیا تھا۔ اور روپ چند نے سوچا جیسے کراچی مر گیا ہے، کراچی مٹ گیا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ کراچی بھی اجڑ گیا ہے۔ عبدالرحمن سومرو ویسا ہی تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ اس کے بتانے پر وہ دونوں گلے ملے۔ بڑی محبت سے اسے گھر میں بٹھایا گیا۔ کچھ پرانی باتیں ہوئی تھی، کراچی میں گزرے ہوئے بچپن کے دن۔ نہ سومرو نے اس سے اس کے پتا جی کا پوچھا اور نہ اس نے ماسٹر الہی بخش کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا۔ حیدرآباد میں کلپنا کو تلاش کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ سومرو اور روپ چند کراچی سے حیدرآباد بس پر گئے تھے۔ بس صدر کے علاقے سے نکلی تھی، شہر کے درمیان سے ہوتی ہوئی حیدرآباد پہنچی تھی۔ دونوں شہر تقریباً ایک جیسے تھے۔ اسے تو ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ ہندوستان میں گھوم رہا ہو۔ وہی فقیر، وہی گانے۔ یہاں خدا کے نام پر مانگ رہے تھے، وہاں رام کا نام چلتا ہے۔ یہاں نعت گا رہے تھے، وہاں بھجن پڑھتے ہیں۔ وہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں، دھوئیں سے بھرا ہوا ماحول، پانی کا رونا، بجلی کی کمی، دھتکارے ہوئے غریب، ذلتوں کے مارے لوگ۔ کچھ بھی فرق نہیں تھا، اگر تھا تو کوئی خاص نہیں تھا۔ وہ کلپنا کے بڑے سے گھر میں اس سے ملا تھا۔ اس کا نام اب کلثوم تھا۔ اب اس کے جوان جوان بچے تھے۔ اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے نظروں کے سامنے جیسے اس کی ماں کا چہرہ آ گیا۔ بڑا اس کا دل چاہا اس کے پیروں کو چھوئے، اس کے ہاتھوں کو چومے، اس کے سینے سے لگ کر رو دے۔ دیدی میں ہوں روپ چند، تیرا بھائی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ بڑے دن گزر گئے تھے، بہت فاصلہ تھا، مہینوں اور برسوں، بیتے ہوئے سپنوں کا، کھوئے ہوئے رشتوں کا، اور اب تو یہ مذہب کا فاصلہ تھا جو انہیں کھینچ کر دو الگ الگ کناروں پر لے گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ دادی مر گئی ہے، پتا جی مر گئے ہیں، کانتا بھی مر گئی ہے۔ رک رک کر ساری کہانی سنائی تھی۔ آنسوؤں کی لڑی تھی جو بہہ رہی تھی۔ کلپنا روتی رہی، سنتی رہی۔ پھر کلپنا نے بتایا تھا کہ موسیٰ جوکھیو کی اب 2 اور بیویاں ہیں۔ ایک اسلام آباد میں ہے جبکہ دوسری کراچی کے کلفٹن میں رہتی ہے۔ اسے خرچ مل جاتا ہے۔ اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ اغوا ہونے کے بعد موسیٰ نے شادی زبردستی کی تھی، مگر شروع کے 8 سال تک شوہر اچھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بدل گیا۔ اپنے باپ کے ساتھ سیاست شروع کی تھی۔ وہ حیدرآباد میں رہتی تھی اور وہ کبھی کراچی میں اور کبھی زمینوں پر۔ پھر فوجی حکومت میں تو بڑا آدمی بن گیا۔ کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں مکان تھے۔ 2 بیویاں مر چکی تھیں اور 2 بیویاں اور موجود تھیں۔ میں نے ایک دفعہ بچوں کے نام پر شور کیا تو اس نے کہا تھا، یاد رکھنا 2 بیویاں مر چکی ہیں، تیسری بھی مر جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میری اوقات کیا ہے۔ کلپنا سے کلثوم تک ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے۔ اب وہ کہتی رہی اور وہ روتا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جدا ہو گئے۔ اس نے اپنے مسلمان بھانجوں کو پیار کیا۔ کلپنا کو آخری دفعہ دیکھا، کلپنا نے کہا تھا، ماں جی کو بتانا میں خوش ہوں۔ بچے بھلے مسلمان ہیں
मैं वही हूँ कल्पना, भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए। उसने झुककर कल्पना के कदम आखिरी दफ़ा छू लिए। रूपचंद का दिल फिर जोर से धड़का। क्या हो गया है? किस जहन्नम की गुनाहों की सज़ा है? सरहद के इस तरफ भी उस पार भी। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी, पाकिस्तान में गुर्बत। कभी बाबरी मस्जिद जल जाती है, कभी यहाँ मंदिर ढा दिए जाते हैं। वहाँ अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनता है, यहाँ हदफ और गौरी बनता है। वहाँ के महलों में बैठे हुए लोग यहाँ के महलों में सिमटे हुए लोगों से बाबर, गौरी, पृथ्वी और औरंगज़ेब की जंग लड़ रहे हैं। हम लोग ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ज़िंदा रहने की जंग ऐसी शदीद होगी, उसने सोचा था। सोमरों के साथ बोझल कदम लिए हुए रूपचंद कराची लौटा। सदर के उस फ्लैट में घर में दाखिल होते ही वो बड़े मियाँ नज़र आए थे, मास्टर इलाही बख्श सोमरो के बाबा जी। वो चीख रहे थे, मर गए, मर गए, सब मर गए, रहमान भी मर गया, हाय हाय। रहमान को देखते ही जैसे उनको चुप सी लग गई। वो उठे, आस्ता आस्ता रहमान को गले लगाया, खामोशी से अंदर चले गए। ना उसकी तरफ देखा और ना ही कोई बात की थी। ये बाबा जी थे रूपचंद। अब तो यही हाल हो गया है। एक दिन भी अगर मैं घर से गायब हो जाता हूँ तो इस तरह से चीखते चिल्लाते रहते हैं। एक दिन हैदराबाद में सिंधियों ने महाजरों के घरों को आग लगा दी थी। बहुत सारे महाजर मर गए, कोई जल गया था, कोई गोली का निशाना बना। उसके दूसरे दिन मेरा छोटा भाई और चाचा ठट्टे से आ रहे थे तो महाजरों ने बस को रोककर सारे सिंधियों को मार डाला था। उनकी लाशें पहुंची थी। तब से बाबा ऐसे ही हो गए हैं। मैं अगर ना हूं तो चीखते रहते हैं, लेकिन तेरे साथ तो मुझे जाना था। अभी ठीक हो जाएंगे, लोग तो मरते रहते हैं। वे कहकर सोमरो खामोश हो गया, जैसे कहने के लिए कुछ ना हो।